عمران حضرت ابو طالب. عام ہستی نہیں، میں آج کی مجلس کا آغاز ہی ایک اہل سنت کے رائٹر ہیں آفاق احمد، ان کے جملے سے کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابو طالب کی رحلت ہوئی تو رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں محمد یتیم ہو گیا، بلکہ فرمایا چچا آپ کے جانے سے اسلام یتیم ہو گیا. توجہ چاہوں گا، کیا ہستی ہے کہ جس کا لقب ہی ابو الائمہ ہے. توجہ چاہوں گا، جس کے دین اسلام پر اتنے احسانات ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی جناب ابو طالب کا احسان نہیں اتار سکتا. چلیے میں ایک اور جہت سے جناب عمران کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، میرا اور آپ کا امام، اللہ کا ولی، نبی کا وصی، میدان جنگ میں علی علیہ السلام کے دو کروائے ہوئے تعارف کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک تعارف ہے خیبر کے میدان کا، اور ایک تعارف ہے خندق کے میدان کا. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان؟ تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. میں بڑی جگہ سے وقت نکال کے آپ لوگوں کی زیارت کرنے آیا ہوں، اور آپ ماشاءاللہ اچھا سنتے ہیں اور سن کر بات کو سمجھ کر داد دینے والے لوگ بیٹھے ہیں. خیبر کے میدان میں کہ جہاں 39 دن جنگ کا جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو رسول نے فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد میدان ہوگا. اور ساتھ ہی رسول نے فرمایا تھا کہ جو مجھے کل علی کی آمد کی خبر دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں عطا کروں گا. رسول کے یہ دونوں جملے کہنا اس بات کی دلیل ہے رسول جانتے تھے کہ خیبر کس نے فتح کرنا ہے. اس نے پہلے کہا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور ساتھ ہی کہا کہ جو مجھے علی کی آمد کی خبر دے گا مجھ سے جو مانگے گا میں عطا کروں گا. جہاں آپ سارے بیٹھے ہیں وہاں قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں، مولا ان کو سے زندگی عطا فرمائے اور یقیناً دعا کے لیے تشریف رکھتے ہیں، اور میں ان سے دعا کا طالب ہونا چاہتا ہوں. علی جب خیبر نہیں سنانا، وہ تعارف سنانا ہے کہ جب امیر کائنات مرحب کے مقابلے میں پہنچے تو مرحب نے امیر کائنات سے کہا کہ اپنا تعارف کروا. حضور بھائی اتنی سی تمید ہے اور اب مجھے امید ہے کہ آپ سب بول پڑیں گے. علی فرماتے کہ پہلے تو اپنا تعارف کروا. کہتا نہیں آپ اپنا تعارف پہلے کیوں نہیں کرواتے؟ علی فرماتے اگر میں نے اپنا تعارف پہلے کروا دیا پھر تو یہاں روکے گا نہیں. توجہ چاہوں گا، پھر تو چلا جائے گا. اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے وجہ توجہ تو پھر سنیے، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. علی کہتا تعارف مکمل ہو گیا؟ کہنے لگا ہاں. علی فرماتا یہی تیرا کل تعارف ہے؟ اس نے کہا اس سے بڑا تعارف کیا ہے کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. علی فرماتے پھر ایک چھوٹا سا میرا تعارف سن. 4 دن کا تھا، میں گہوارے میں آرام کر رہا تھا، ماں پاس کام کر رہی تھی، ایک اژدہا آیا، میں نے اسے برابر کا تقسیم کیا، ماں کو شجاعت پسند آئی، نام حیدر رکھ دیا. شکریہ جناب، بڑی مہربانی جناب، مولا آپ سب کو آباد نام حیدر رکھ دیا. جب اسے سنا نا تو 2 قدم پیچھے ہوا، کہنے لگا انت الحیدر، کیا تو حیدر ہے؟ علی فرماتے میں حیدر ہوں. جملہ میں نے کہہ جانا اور دیکھتا ہوں کون کتنا بولے گا. 2 قدم پھر پیچھے ہوا،
علی نے کہا میں ہی حیدر ہوں. پھر کہنے لگا تو حیدر ہے؟ علی نے کہا ہاں میں حیدر ہوں. قدم پیچھے ہٹاتا گیا. علی نے کہا جا کہاں رہا ہے؟ اس نے کہا میری ماں نے کہا تھا تو جس سے جنگ کرے گا تجھے فتح ہوگی، حیدر کے مقابلے میں نہ جانا ورنہ تجھے شکست ہوگی. کہہ دوں جملہ، ایک یہودی کی ماں کو تو معلوم ہے کہ جو حیدر کے مقابلے میں آئے گا اسے شکست ہوگی. یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بات کرنے کا مقصد یہ تھا چونکہ خیبر کے میدان میں بات شجاعت کی تھی تو شجاعت کا تعلق ماں کی تربیت سے ہوتا ہے. آئے 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 توجہ چاہوں گا، توجہ. یعنی انسان اگر بہادر ہے تو وہ ماں کے شیر کی وجہ سے، انسان اگر بہادر ہے تو ماں کی تربیت کی وجہ سے. اسی لیے ارسطو سے کسی نے کہا تھا نا کہ ہمیں اچھی قوم چاہیے. اس نے کہا تم مجھے اچھی مائیں دو، ان میں سے اچھے بچے آئیں گے تو ایک قوم بن جائے گی. معلوم ہوا کہ انسان کی شجاعت میں ماں کا کردار ہوتا ہے. مجھے خبر نہیں کہ ڈھیری سیدہ والے جتنے ابا بیٹھے ہیں اس جملے پر کون کتنا بولے گا، مگر حضور میں آپ بھی مولا کے مدح خان ہیں، دیگر جتنے بھی ابا بیٹھے قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں شجاعت کا تعلق ماں سے ہے. تبھی تو علی نے عقیل سے کہا تھا کہ کلابیہ خاندان میں جاؤ تاکہ ام البنین سے عقد ہو اور اس کی گود سے ہمیں عباس مل جائے. توجہ چاہوں گا. لے کر میں نے آپ کو سرکار کی ذات پہ آنا، اس کے لیے میں نے بس یہ تمہیداً ایک جملہ کہا، کیونکہ سال گزشتہ بھی پڑھا آپ نے، اچھا سماعت کیا، تو آج بھی آپ ماشاءاللہ کافی تعداد میں بیٹھے ہیں تو پھر تھوڑا سا اور بولیے گا. بات شجاعت کی تھی تو علی نے فرمایا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام، بولو سب بولو، حیدر رکھا ہے. ایک اور علی کا تعارف ہے اور وہ میدان خندق کا ہے کہ جہاں رسول اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ، کہ کسی نے خیمے کے باہر، کسی نے کیا، عمر ابن عبد ود، توجہ چاہوں گا، رسول کے خیمے کے باہر آ کر کہنے لگا کون ہے جو تمہارے نبی کے فرمان کے مطابق مجھے قتل کرے تو تب بھی جنت، میرے ہاتھوں قتل ہو تب بھی جنت. بس یہ اونچی آواز سے بولا، یہ خیمے سے رسول کی آواز آئی، من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ نہیں لطف لیا آپ نے، تھوڑا سا اور بولنا پڑے گا. کون ہے من لحاظ القلب جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ آپ کی زبان سے رحمت للعالمین کے لبوں سے لفظ کتا نکل گیا. رسول نے کہا دیکھو تو صحیح بھونکا کہاں ہے. ہائے ہائے ہائے، نہیں لطف لیا آپ صاحبان نے، یہ بھی تو دیکھو کہ بھونکا کہاں ہے. یہ میرے دروازے کے باہر آ کر بولا ہے، اس لیے یہ صفت میں ایسے انسان گنتا نہیں. کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کھڑے ہو گئے. بس یہی آج کی گفتگو کی جہاں پر رک کر میں نے آپ سے آج کی دو باتیں کرنی ہیں. مولانا عبانیہ نے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مجھے بتلایا کہ ان کے بچے بیرون ملک ہوتے ہیں، مالک پردیس میں ان پر معصومین کا سایہ رکھے اور انہیں آباد و شاد رکھے. آپ سب کو مالک آباد و شاد رکھے. تھکے نہیں ہے تو جملہ سنیے. علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، میں اس کی زبان بند کروں گا. رسول نے کہا ٹھیک ہے. اب جو علی چلے تو رسول نے کہا علی رکو، تم جا رہے ہو تو پھر اکیلے نہ جاؤ، میں پہلے تمہاری شان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ. جو پہنچ گئے انہیں میں واہ واہ کہتا ہوں، جو نہیں پہنچے انہیں میں ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. آج کے جملے پر رسول نے کہا کہ آج میں تیری شان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. علی نے کہا کہیے. اب علی چلے تو رسول نے فرمایا آج کل ایمان، بولو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تھکنا نہیں ہے. کیا کہا؟ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اب علی جب عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں پہنچے تو عمر ابن عبد ود نے کہا کہ میں اپنا تعارف کرواؤں. نہیں لطف لیا آپ نے، میں اپنا حضور تعارف کرواؤں؟ علی فرماتے نہیں، آج پہلے تعارف میں کرواؤں گا. نہیں لطف لیا آپ نے. اسی پر میں نے آج کی یہ جو میں نے 10-12 منٹ لگائے ہیں صرف آج کی اس بات کے لیے. کم وقت میں آج کی زیادہ باتیں کہنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا میرا اور ساتھ دیجیے گا. علی فرماتے ہیں کہ آج تعارف تو نہیں، پہلے میں کرواؤں گا.
کہنے کا کرواؤ. اب مجھے خبر نہیں ہے کہ تعارف کا پہلا جملہ سن کر کون ڈھیری سیدہ کی بارگاہ میں رہ جائے گا اور کون بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف اشرف، جنت البقیع، کربلا محلہ، بیت اللہ جانا چاہتا ہے. ابھی علم ہو جائے گا. علی نے کہا تعارف میں کرواؤں گا. جس نے کہا کرواؤ. علی فرماتے سن، میں ہوں عمران کا بیٹا علی. آئے 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 آئے، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ. میں ہوں ابو طالب کا بیٹا علی، یعنی میں عمران کا بیٹا علی ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. مجھے خبر نہیں کہ کون کتنا بولے گا. عمر ابن عبدالعزیز کہنے لگا آج تعارف عجب انداز میں کروایا. علی نے کہا کیسے؟ کہا پہلے تو کہتا تھا کہ میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا، میں علی ہوں عمران کا بیٹا، میں ہوں علی ابن ابی طالب. آج کہہ رہا ہے کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی، میں عمران کا بیٹا علی. علی نے کہا اس میں راز ہے. توجہ. کہنے کا کیسا راز؟ علی فرماتے جب میں اپنے رسول سے اجازت لے کر تیرا سر قلم کرنے کے لیے آیا تو رسول نے کہا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، تو میں کل ایمان ہوں اور تو کل کفر ہے. تیرے سامنے میں نے اپنے بابا کا نام پہلے لے کر ان جوہلا کے منہ پر تماچا مارا ہے کہ جب بیٹا کل ایمان ہے تو پھر باپ کیا ہوگا. بسم اللہ جی، بہت شکریہ. مل کر توجہ فرمائیے. آپ صاحب فرمائے میں بتلانا چاہتا ہوں، بڑی مہربانی جی، کہ جب بیٹا کل ایمان ہے تو پھر باپ کے ایمان کا کیا عالم ہوگا. اور پھر جب میں نے تلاش کیا تو میں قبلہ برادران اہل سنت کی کتاب سے حوالہ لوں. شعر ثنائی نام ہے، وہ لکھتا ہے کہ مکہ میں قحط پڑ گیا. رسول کا ابھی کم سنی کا زمانہ ہے، یعنی رسول ابھی 6 سال کے ہیں. کنتو نبیًا و آدم بین الماء والطین. رسول نے فرمایا نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بن رہا تھا. مکہ میں قحط پڑ گیا تو لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے. بولیں گے تو لطف آئے گا. آ کر کہنے لگے کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا، خشک سالی ہے، کہیں ہم ختم نہ ہو جائیں تو کچھ کرو کہ بارش ہو جائے. آپ میری طرف دیکھیں گے تو لطف آئے گا. رسول نے کہا یہ بات ہے. ابو طالب نے کہا یہ بات ہے. کہاں؟ بچپن کے محمد کو اٹھا کر. ایسی باتیں روز روز نہیں ہوتی، میرے ساتھ دیجیے گا. میں شاید آپ کو کوئی اور فضیلت سنا دیتا. میرے بھائی نے کہا کہ جناب عمران کے نام پر آج کی مجلس ہے تو آپ ذکر کیجئے. تو میں پھر چاہتا ہوں کہ وہ جو روزانہ آپ حضرت ابو طالب کی فضیلت سنتے اس سے ہٹ کر میں آج آپ کے خدمت میں کوئی بات پیش کروں. میرے ساتھ دیجیے گا. مولا آپ کو شفاء کلی عطا فرمائے. ذکر کا صدقہ آپ کو آپ کے بچوں کے ساتھ شاد و آباد رکھے. یہ ذکر آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم رہے. جناب عمران نے، حضرت ابو طالب نے مصطفیٰ کو اٹھایا، بیت اللہ کے باہر لا کر ایسے اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور کہا پروردگار تجھے محمد کے حق کا واسطہ. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت شکریہ. کیا کہا پروردگار تجھے محمد کے حق کا واسطہ بارش ہو جائے رحمت کی. تو پھر اس سے یہی بات تو ثابت ہو گئی رسول جانتے تھے، ابو طالب جانتے تھے کہ میرے ہاتھوں پر کون ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا دیکھیے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. 2 باتیں آج کی اور سن لیجیے گا. تھک تو نہیں کہ آپ صاحبان؟ 2 باتیں آج کی اور سنیے گا. احسان کا بدلہ بولیے احسان ہے. حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد کو اٹھایا، ہاتھوں پہ بلند کیا. اور مجھے خبر نہیں کہ کون کتنا بولے گا. یہی مکہ ہے، یہی کعبہ ہے، 16 رجب ہے، ہاتھ نبی کے ہیں، بلند علی کو کیا. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. ہاتھ نبی کے ہیں، بلند علی کو کیا. اور رسول فرماتے یا علی میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیری شان میں کچھ کہوں. علی فرماتے سرکار حکم کیجئے. فرمایا تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میری روح. میں نے ساری بات روک دی، اس پر بات کرنی ہے. رسول نے کہا تیرا خون میرا خون. نہیں آپ بولیں گے، اب چونکہ آپ اچھا بولتے ہیں
اس لیے جتنا اونچا آپ بولیں گے اتنا اونچا میں پڑھوں گا، جتنے آرام سے آپ بولیں گے اتنا آرام سے میں پڑھ دوں گا۔ رسول نے کہا تیرا خون میرا خون، یہ نہیں کہا کہ میرا خون تیرا خون، فرمایا تیرا خون بولو میرا، کیوں کہ اولاد کی رگوں میں خون دوڑتا ہے باپ کا۔ ہائے 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 ہائے، اور رسول جانتے تھے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ علی کے بابا کے ایمان میں شک کریں گے، تو میں ان کے منہ پہ تماچا مار کر کہنا چاہتا ہوں تم ایمان ابو طالب کی بات کرتے ہو، ابو طالب کا خون تو محمد کا خون ہے۔ ہائے ہائے، لطف آ رہا ہے؟ ایک بات یہ، میں نے جیسے دو تعارف کروائے تو میں آپ کو دو ہی باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ کیا کہنے ہوں گے حضرت عمران کی فضیلت کے حضور کہ اسلام کی پہلی دعوت کا اہتمام کسی اور نے نہیں، ابو طالب نے کیا۔ بولیے، دعوت ذوالعشیرہ، اللہ اکبر، مولا آپ کی خیر فرمائے۔ چونکہ خود بھی ذکر کرتے ہیں کہ لیں گے کہ اللہ کا گھر بھی موجود تھا، پھر بھی دعوت ابو طالب کے گھر، شاید اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ میں وجود نہیں رکھتا، اگر کسی کو کھانے کی خواہش ہو وہ مانگنا مجھ سے چاہے، آئے ابو طالب کے گھر میں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، بہت شکریہ، بڑی مہربانی جناب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ ہے آپ صاحب المحترم کی؟ کہہ رہے رحمان کے ہاں وہاں بہت تھے ابو طالب، یہی دیکھیے دلیل فضیلت ابو طالب، اور پھر جرت دیکھیے، ہمت دیکھیے، شجاعت دیکھیے جناب عمران کی، حضرت ابو طالب کی۔ بتلاؤں کیا کہ جب دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام ہوا اور پہلا دن آیا، لوگوں نے کھانا کھایا، رسول بات کرنا چاہتے تھے، کھانا کھا کر چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، پھر کھانا کھایا، رسول کھڑے ہوئے چلے گئے۔ اب جناب عمران نے دیکھا کہ رسول خاموش بیٹھے ہیں، فرمایا میرے بھتیجے کیا بات ہے؟ فرمایا چچا میں انہیں حق کی دعوت دینا چاہتا ہوں، میں دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ یہ کھانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جناب عمران فرماتے ہیں تو دعوت دینا چاہتا ہے، حق کی کہاں؟ فرمایا مگر یہ رکتے ہی نہیں کھانا کھا کر، چلے جاتے ہیں۔ جملہ سنیے گا حضور، آپ کے لیے جملہ کہوں۔ ابو طالب فرماتے اگر یہ بات ہے تو میرا بیٹا محمد مطمئن ہو جا، کل جب یہ آئیں گے کھانا کھائیں گے، میں ابو طالب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں بچ کے وہ جائے گا جو تیری بات سنے گا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت شکریہ، بہت بچ کر وہ جائے گا جو تیرا پیغام سنے گا، جو تیری بات سنے گا۔ اور یہی ہوا کہ اگلا روز ہوا، کھانا کھا کر جانے لگے، یا حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے۔ کون اتار سکتا ہے احسان ابو طالب؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اور معصومین نے آپ کے حصے میں ابو الائمہ کی ریلت کے دن کی مجلس رکھی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کے بچوں کے دسترخوان کا صدقہ دنیا کھا رہی ہے۔ آپ نے اس ابو طالب کے نام کی مجلس برپا کی ہے، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جملہ سنیے، جناب عمران کھڑے ہو گئے، کفار کو دیکھ کر کہا بیٹھ جاؤ، مشرکین کو کہا بیٹھ جاؤ، آج وہ اٹھ کر جائے جو پیغام سن لے۔ توجہ چاہوں گا، ماننا نہ ماننا تمہاری مرضی، لیکن اس کی بات سنو۔ توجہ چاہوں گا، ماننا نہ ماننا بولو تمہاری مرضی، مگر اس کی بولو بات سننا۔ میں آپ میری طرف دیکھیے گا، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ اور یہ کہہ کر حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا بیٹا کھڑے ہو جاؤ، اور یہاں سے ہاتھ تھام لیا، اور ہاتھ تھام کر فرمایا کہ اب
جو کہنا چاہتے ہو کہہ ڈالو. ہائے 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 ہائے. لطف لیجیے گا، لطف لیجیے گا. توجہ ہے آپ سے بن کی بنتیجہ آج کا. جو کہنا چاہتے ہو کہہ دو. اب یہاں بھی دو باتیں کرنی ہیں آج کی، اور اسی پہ راضی رہیے گا. ہاتھ تھاما اور فرمایا جو کہنا ہے وہ کہہ دو. اب رسول نے کہنا شروع کیا اللہ ایک ہے، میں اس کا بھیجا ہوا آخری نبی ہوں، لا تمنا تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں. جو میری نبوت کی تائید و تصدیق کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. اگر بولنے تو جملہ کہوں. بدلے میں کفار نے یہ نہیں کہا رسول کو کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں. اگر وہ کہتے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں تو ان کا دین جاتا تھا. اور یہ بھی نہیں کہا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اگر وہ یہ کہتے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو ان کی زبان جاتی تھی. نہیں لطف لیا. زبان سے صادق تو بولیے، پہلے کہہ چکے تھے. بدلے میں رسول پر 3 الزامات لگائے. معاذ اللہ یہ مجنون ہے، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے. دیکھنے میں ڈیری سیدہ والوں یہ تینوں الزامات بڑے سادے ہیں، مگر آپ کافر کا منصوبہ دیکھیں. بچہ مجنون کی، پاگل کی بات نہیں سنتا. کافروں نے رسول پر مجنون کا الزام لگا کے معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشت، اسلام کی تبلیغ سے اپنے بچوں کو محفوظ کیا. عورت جادوگر سے گھبراتی ہے، رسول پر جادوگر کا الزام لگا کر انہوں نے عورتوں کو تبلیغ سے محفوظ کیا. اس وقت کے بزرگ شاعری سے بیزار رہتے تھے، رسول پر شاعر کا الزام لگا کر اپنے بزرگوں کو محفوظ کیا. بولے تو جملہ کہوں، مجنون کہہ کے بچوں کو، جادوگر کہہ کے عورتوں کو، شاعر کہہ کر بزرگوں کو محفوظ کیا. ڈیری والوں پتہ نہیں آپ کتنا بولیں گے. یہ تھی کافر کی پلاننگ، اور یہ تھا سرور انبیاء کا منصوبہ. رسول نے بھی اس وقت تک اعلان نبوت نہیں کیا جب تک بچوں میں سے علی مرتضیٰ کو نہ چنا، عورتوں میں سے خدیجۃ الکبریٰ کو نہ چنا، بزرگوں میں سے ابو طالب کو نہ چنا. لطف آیا صاحب؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. پہلی بات تھی یہ. اور دوسری بات سماعت کیجئے گا آج کی. جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تبلیغ کرتے رہے، یعنی دعوت ذوالعشیرہ میں پیغام دیتے رہے، ابو طالب برابر کلائی تھام کر کھڑے رہے. ہائے ہائے. بولیے کیسے؟ حضور ایسے ہاتھ تھاما ہوا ہے اور پیغام بولو جاری ہے. توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ اور پھر وقت گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا. بس آج کا نتیجہ، وقت گزرتا رہا. 13 سال مکہ کے، 10 سال مدینہ کے، 23 سال کی دین کی تبلیغ کرنے کے بعد جب ظاہری طور پہ رسول کے جانے کا وقت آیا، اللہ نے میدان غدیر خم میں پورا قافلہ رکوا دیا. ہائے ہائے ہائے. بول سکتے تو بولیے گا. فرمایا مصطفیٰ اب ظاہری طور پر تیرے آنے کا وقت ہے، ہمیں کسی کے احسان کا بدلہ اتارنا ہے. پالنے والے کس کا یاد ہے کہ جب تو نے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو ابو طالب نے تیرا بازو بلند کر کے تیری نصرت کا اعلان کیا تھا. آج ابو طالب تو موجود نہیں ہے، اس کے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے اسی کے بیٹے علی کا بازو بلند کر کے اس کی ولایت کا اعلان کر دے. آئے آئے آئے. توجہ ہے آپ صاحب نے محترم کی؟ تو دین اسلام پر احسان ہے حضرت ابو طالب. اسی لیے رسول نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا جس میں رحلت سرکار ابو طالب ہے. اور ایک صلوات آپ بابا سے بلند پڑھیے گا. آئیے تشریف بسم اللہ. توجہ ہے آپ صاحب نوٹن کی؟ بہترین مولا کی مدح خان تشریف لے آئیں اور یقیناً اب خطاب فرمائیں گے. جب بسم اللہ جی سرکار عمران حضرت ابو طالب دنیا سے گئے تو رسول نے گریہ کیا اور دنیا کو بتلایا کہ کس فضیلت کا مالک ہے حضرت ابو طالب. لوگ
اس لیے ان کی فضیلت میں شک کرتے ہیں چونکہ دین انہیں مفت میں ملا ہے. لوگوں کو کیا خبر کہ حضرت ابو طالب کے خاندان کا دین بچانے کے لیے کیا کچھ لگ گیا. یہ چھوٹی بات ہے. پوتیاں ابو طالب کی ہوں، نواسیاں مصطفیٰ کی ہو، امت رسول کی ہو، اور وہ سیدانیاں رو رو کر شام کے بازاروں میں کہیں پتھر تو مار لیے ہیں، ہمارے سروں سے چادریں نہ اتارو. اجرکم اللہ. اللہ اکبر. بس ایک جملہ آج کا کہ چلیے آنکھوں میں آنسو آ جائے. کیا خرچہ ہوا دین پر جناب عمران کا. میں نے بس ایک آج کا جملہ کہنا ہے کہ اور ویسے بھی رویا کریں. یہ رونا حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی جو 11 محرم کو بے پناہ نوٹوں پر بیٹھنے لگی تو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے. ایک ہی جملہ کہا تھا اور بے پناہ نوٹوں پر بیٹھ گئی. کیا حسین گواہ رہنا بھیا میں شام جا رہی ہوں مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات پہ ماتم کروں گی. بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا گیا. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. کیا منظر ہوگا 11 محرم کو جب وارثوں کے لاشوں سے بچھڑ کر علی کی بیٹیاں بے پلان اونٹوں پر سوار ہوئیں. حضور اگر میں خود سید ہوں کھول کر جملہ نہیں کہوں گا، بس آپ کے رونے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. 11 محرم کو ہر بی بی کو بے پلان اونٹ پر بٹھایا گیا، حسین کی بیٹی کو باندھا گیا. میرا پڑھ دینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے. پھر کربلا سے شام، اللہ جانے کس انداز میں یہ قافلہ قید خانے تک پہنچا اور کتنے ظلم ہوئے میں بیان کر ہی نہیں سکتا. ہاں ایک روایت مجھے ان کے اوپر ظلم پر جو بے تحاشا رونے کے لیے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ابن منذر مدائنی نے مدینہ میں میرے چوتھے مولا سے ایک سوال کیا. حضور نے کہا مولا ویسے تو تیرے خون رونے کے بڑے سبب ہیں مگر مولا آپ کو سب سے زیادہ خون کس بات نے رلایا؟ میرے مولا نے رو کر فرمایا ابن منذر ہمیں کوفہ کے ایک ایسے بازار سے شمر نے گزارا جہاں دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی. مولا پھر کیا ہوا کہ اس نے اعلان کر دیا جسے علی سے بدلہ لینا ہے آج علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے بازاروں میں آئی ہوئی ہیں، آؤ بدلے لے لو. کرتے آنا ماتم. ابن منذر نے کہا مولا پھر کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا تھا، ہمیں بدل کے بدلے دینے پڑے، ہمیں خندق کے بدلے دینے پڑے. مولا کتنے بدلے دیے؟ امام رو کر فرماتے کیوں موت سے پہلے سجاد کو مارنا چاہتا ہے؟ تیرے رونے کے لیے بس یہی کافی ہے. کوفہ کے بازار میں ہم جب بدلے دے چکے میں پھوپھی کو نہ پہچان سکا، میری پھوپھی مجھے نہ پہچان سکی، ہم